بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل کا مقصد آپ کے ساتھ نئی نئی معلومات شیئر کرنا ہوتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں اسلامک انفارمیشن یعنی اسلامی معلومات جو روز مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے اور دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آئیے آپ معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی، اور اسی مناسبت سے امہات المومنین کے حجروں کی تعداد بھی 9 ہے۔ امہات المومنین کے حجرے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 جانب میں تھے۔ کچھ امہات المومنین سلام اللہ تعالی علیہ کے حجرے مسجد سے متصل نہیں تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد ان سے نکاح فرمایا تھا، اور مسجد کے پاس صحابہ کرام گھر بنا چکے تھے، اس لیے بعد والے حجرے ان گھروں کے بعد بنائے گئے۔ چونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے، اور اسی حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اور اسی حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اسی مناسبت سے اسے حجرہ نبویہ بھی کہتے ہیں۔ 11 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمرے میں ایک پردہ لٹکا دیا جو قبر اور بقیہ کمرے کو علیحدہ کرتا تھا۔ اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر ان کے گھر سے ہی زیارت کرتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کو بھی یہیں دفن کیا گیا، لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ مزید پیچھے ہٹا لیا، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک کی کھجور سے بنی 4 دیواری کو ہٹا کر کچی اینٹوں سے تعمیر کرا دی۔ سن 23 ہجری کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو انہیں بھی اسی حجرہ میں دفن کیا گیا،
چنانچہ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ ہٹا کر تینوں قبور کے بعد ایک دیوار تعمیر کر لی اور ایک طرف سے قبور کی زیارت کے لیے جگہ چھوڑ کر پردہ لٹکا دیا۔ سن 88 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے گورنر مدینہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا تو ساتھ ہی ازواج مطہرات کے حجرے بھی مسجد میں شامل کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ حجرہ نبویہ کی کچی اینٹوں کی دیواریں ختم کر کے سیاہ پتھروں سے نئی چار دیواری اور لکڑی کی چھت بنا دی گئی، جبکہ یہ چار دیواری مکمل طور پر بند تھی۔ پھر اس چار دیواری کے بعد ایک اور دیوار بنائی گئی جسے خماسی کہا جاتا ہے۔ خماسی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے 5 کونے تھے۔ 881 ہجری میں سلطان قیتبائی کے دور میں حجرہ نبویہ کی تعمیر نو کی ضرورت محسوس کی گئی۔ چنانچہ جہاں جہاں ضرورت تھی دیواروں کی ترمیم و تجدید کی گئی، یعنی انہیں مرمت کرنے کے ساتھ ساتھ نیا بھی بنایا گیا۔ پہلے سیدھی چھت تھی، اب ان دیواروں پہ گنبد نما چھت بنا دی گئی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دونوں اصحاب یعنی یار جو تھے، ان کی قبور جو ہے وہ چاروں طرف سے مکمل طور پہ بند ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ جن کے لیے روضہ پاک کا دروازہ کھولا جاتا ہے وہ صرف ان دیواروں تک جاتا ہے۔